السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کینیڈا میں لے کر جاتے ہیں۔ کینیڈا میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے نیا ایک کٹا کھول دیا ہے۔ 12 پاکستانیوں نے کینیڈا میں جا کر بینک لوٹا ہے۔ بہت بڑا نام روشن کیا پاکستان کا۔ پہلے اسپین میں ہمارے پاکستانیوں نے جعلی کرنسی بنا کر پاکستان کا خوب نام روشن کیا۔ پھر انگلینڈ میں ہمارے پاکستانیوں نے نشہ وار چیزیں بیچ کر فیملی نے پاکستان کا خوب نام روشن کیا۔ یونان میں، سعودی عرب میں، دبئی میں ہمارے پاکستانیوں نے اپنے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں نام روشنی کے۔ اب کینیڈا دنیا کے بالکل کنارے، دنیا کا جو آخری کونا ہے، وہاں پر جا کر ہمارے پاکستانیوں نے جو ہے وہ چوری کا ذمہ لیا ہے، بینک لوٹا ہے جی ہمارے پاکستانی بھائیوں نے۔ ہم پاکستانی دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میڈیا اس وقت اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک سیکنڈ میں خبر کہاں کی کہاں پہنچا دیتا ہے یہ ٹک ٹاک۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں چینل کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے خبر نشر کر دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر ہمارے پاکستانی نے یہ جھنڈا گاڑا ہے۔ اب انگلینڈ کو چھوڑیں، کینیڈا میں جا کر دنیا کا بالکل آخری کنارہ ہے، اس سے آگے کہتے ہیں کہ کالا پانی ہے اور دنیا ہی نہیں ہے اس کے آگے۔ بہت وسیع ملک ہے کینیڈا، امریکہ۔ وہاں پر جا کر ہمارے پاکستانی نے بینک لوٹا جی۔ کیا ہم لوگ پاکستانی کب بدلیں گے؟ ہم لوگ اسی طرح اپنے ملک کو بدنام کرتے چلے جائیں گے، یا ہم کوئی اچھا کام بھی کریں گے جو دنیا میں ہمارا کوئی نام لے اچھا طریقے سے؟ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن ان لوگوں کا نام سامنے نہیں آتا کیونکہ وہ کچھ فرقہ واریت کی وجہ سے ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارے جو پاکستانی ہیں، جو سرکاری مسلم ہیں، ان کے بچے جو علماء ان کو درس دے رہے ہیں مسجدوں میں، وہ بچے اب کینیڈا میں جا کر چوریاں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو باہر جائے گا، پیسے لگا دیتے ہیں زمینیں بیچ کر، کہ چلو باہر جائے گا ہمارا بیٹا تو وہاں پر جا کر ملک کا نام روشن کرے گا۔ لیکن نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ پاگل لاہور کرائے کی وجہ سے رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، لیکن یہ جو پاکستانی ہیں ان کو کرایہ خوب ملا، اور کینیڈا دنیا کا آخری کونے پر ان کو پہنچایا گیا، لیکن نہیں، وہ نہیں بدلے، وہی کہ وہی پاکستانی ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی طرف سوچیں۔ ملک کو بدنام بہت کر چکے، بہت زیادہ ذلت ہم لوگ اٹھا چکے ہیں۔ 74 کے بعد پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جب پاکستان کا کوئی کسی جگہ پر اچھی خبر ملی ہو۔ اس کے علاوہ ابھی ہم پاکستان چلتے ہیں۔ پاکستان فیصل آباد میں ایک باپ نے اپنے 7 فیملی کے فرد کو شوٹ کر دیا ہے۔ اس پاکستانی نے کیا مسئلہ تھا، اس کو گھر میں کیا پرابلم تھی، وہ ابھی تک اس کے اوپر تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن اس نے ایک ایک کو فائر کر کے شوٹ کر دیا گیا گھر میں۔ وہ ایک ایک کو پکڑ کر لے کر گیا کمرے میں، اور جو ہے ان کے سروں کے اوپر اس نے گولیاں ماری۔ کتنا ظالم باپ ہے تو جانتا نہیں کہ تو نے مسلمانوں کی کتنی زیادہ بےزتی کرائی ہے دنیا میں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جن نے کہا تھا بوڑھوں کو، بچوں کو، درختوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تم کیسے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں یا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں؟ تم وہ سرکاری مسلمان ہو جن کا نہ دین ہے نہ دنیا، بالکل ناکام ہو چکے ہو تم لوگ۔ تمہارا دین یہی ہے کہ تم گالیاں نکالتے ہو ٹک ٹاک کے اوپر، اور تمہارا دین یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن اور حدیث پر تمہیں بات نہیں آتی، بس تم جھوٹ پہ جھوٹ کرے جا رہے ہو، اور تمہارے جو سرکاری مولوی ہیں وہ تمہیں درس دیتے جا رہے ہیں کہ فلاں فرقے کے آدمی کو مار دو، آپ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، آپ کو کوئی محنت نہیں پڑنی پڑے گی، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس تم فلاں فرقے کے آدمی کو مار دو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور ہر آدمی نے ابھی بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں، وہ پکڑتے ہیں اور جا نکلتے ہیں، چلو جی جنت کا تو یہاں پر تو رسوائی کر لی، اب جنت میں جا کے سیر کرتے ہیں۔ خبردار، اگر تم لوگ یہ تمہارا اندازہ ہے کہ تم لوگ کسی کو مار کر جنت میں چلے جاؤ گے، تو نہیں،
تم دوزخ کے اس حصے میں جاؤ گے جہاں آگ، برود اور پینے کے لیے آپ کو پیپیں دی جائیں گی، جو جب ہمارے زخم خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے جو پیپ نکلتی ہے نا، وہ آپ پانی مانگیں گے تو وہ ملے گی آپ کو پینے کے لیے۔ اس لیے استغفار کرو اور اپنے آپ کو سیدھے کر لو۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دنیا پر جنگ کے اس وقت ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ملک اتنے سپر طاقتیں اس طرح اندھی ہو چکی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ میں، کوئی 5 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، ہر کوئی اپنے اپنے جنون کی باتیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ دنیا میں چوریاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، یہ جعلی کرنسیاں بنا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک رول ہونا چاہیے تھا۔ لوگ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کی کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا آگے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور ہمارے ایک پاکستانی، ہماری برادری کے بٹی فیملی کے لڑکے نے کینیڈا میں نیشنل ہیرو کا خطاب پایا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو لگائی تھی، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر، لیکن مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ان کی تصویر اس لیے لگائی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک ماں کا ہیرو ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔